بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم الانور وزیر کتونکو زه نن په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره چې کوم د پاکستان نه د افغانانو د ایستلو معامله ده په هغې باندې به خبرې کوو چې دوی د پاکستان نه د افغانانو د ایستلو په معامله باندې نظر څه لري او دې نه علاوه پاکستان چې کوم ډېر وخت راهیسې افغانان پکې میشته دي یا دلته پیدا شوي دي آیا هغوی ته د نیشنلټي ورکړی شي او دې سره سره حکومت ته دوی د افغانانو د ایستلو په معامله باندې پیغام څه لري. په دې مختلفو څیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. د پاکستان نه د افغانیانو د ایستلو په معامله باندې ستاسو نظر څه دی؟ ظاهره خبره دی ماته خو څه خاص پالیسي د لا کلیر پالیسي پته نشته ده چې په افغانستان باندې د پاکستان پیش کلیر پالیسي څه دی. ما خو دلته هم بار بار کوېسچن کړی و چې اولی تاسو وایئ چې افغان موږ همسایه برادر اسلامي ملک دی او اوس چې کوم حالات ښکاري هغې نه خو نه ښکاري او انډیا تاسو ویل چې موږ دشمن ملک دی خو د انډیا په باره کې موږ ته څه کلیر پالیسي دلته نشته دی. نو یو سټیټمنټ لحاظ نه موږ ته ایټلیسټ څه کلیر پالیسي راکړي. بله دا دی چې کې پی کې ډېر خلک د افغانستان نه راغلي دي، اسلام آباد کې هم دي، ځینو خلکو شل کاله وشول، پوره خاندان یې دلته دي. او ظاهره خبره چې ته چې نیمه نه یو سخته پالیسي جوړه کې او ته یې دا ډیپورټ کې دا بهر لاړ کې ځای دی به کانسیکوینسز وي. دا یو نیچرل پروسس دی که دهشتګردي لحاظ نه دهشتګردي چې باندې چې تاسو کابو کوئ نو هغې سره خو ټیک دی خو هغې یو پروسس دی. دا نه وي چې په هغې پروسس کې تاسو سره د ښه خلکو سره هم زیاتې وشي. نو دا به څوک سیګریګیټ کوي دې ته پکار دی چې څه داسې پالیسي وي د کې پی کې حکومت سره چې هر څوک آن بورډ وي او هیپ هیزرډلی دې که نه داسې کار نه کوي. دا نه وي چې دې نه کانسیکوینسز خراب شي. چې کوم پاکستان کې میشته افغانیان دي د ډېر وخت نه دوی دلته کې پاتې شوي دي پیدا شوي هم دي هغې ته نیشنلټي پکار ده چې ورکړی شي. زه دغه ته وایم که نه چې دا خو بیا پوره پکار دی که نه چې موږ یو افغان پالیسي ریتھنک کړي چې موږ ته پوره پته وي چې دا 10 دي یا 20 پوینټس د افغان پالیسي کې په دې کې دا هم ډسکشن پکار دی چې دلته څوک اوسیږي یا چا چې دی ته نیشنلټي ورکوي که نه به ورکوي او که ورکوي به نو کله به یې ورکوي او چې نه ورکوي نو بیا هغه به څه ټایم وي چې تا په ایله باندې خلک کې نیولي دي. او په دې کې زه تاته وښیم بنګال خلک هم شته دي، بنګالیان هم دي. بنګلادیش په ټایم باندې ځینې خلک خپل دا ډیسیژن چې موږ پاکستان کې اوسیږي هغې خلکو سره هم لا نیشنلټي نشته. نو دا ډېرې سختې خبرې دي. دې باندې که نه دا سټیټمنټ نشي ورکېدلی. پوره افغان پالیسي چې موږ ته دلته په پارلیمنټ کې جوړه شي موږ ته پته وي چې دا څوک چې د په پاکستان کې دلته اوسیږي یا چا وادونه شوي چا بچي پیدا شوي دي یا څوک به واپس دي څوک به نه ځي چاته به نیشنلټي ورکوي. دا خو یو پوره ډېر غټ غا د افغان پالیسي باندې. نو دا ټول ډاکټراین چې چینج شوی دی یا په هغې کې څه میجر شفټ دی وی شوډ آل بی آن بورډ چې په دې باندې ټوله خبره وکړي او یوه افغان پالیسي بیا څه 10 کاله لپاره د 20 کاله دپاره یو کانسټنټ پالیسي جوړه کړي. افغان د ایستلو په حواله باندې به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شي. خراب کېږي نه خو دوه سره د کې خو نه که نه افغانستان سره خو به کینې خو که نه خیر. زما یو سوال دی فرض کا موږ پاکستانیان برطانیې ته تللي دي په انګلینډ کې اوسیږي او چې کله په انګلینډ کې اوسیږي پوره عمر هلته پیدا شوی نیمه نه برطانیه پالیسي جوړه کړي چې دا خلک واپس ډیپورټ کړي پاکستان کا ویر ویل یو گو. خبره ده نیشنلټي مطلب لکه یو مطلب پروسس تکلیف به وي که نه تا ته به تکلیف وي چې اقدام ته په برطانیه کې پیدا شوی یې پاکستان آی او تا دلته ډیپورټ کړي نه چې نه ته نن په انګلینډ کې نشي اوسېدی نو تکلیف خو به وي که نه یو پوره خاندان چې ته د بېکوره کې بېدره یې کې او په تکلیف باندې یې کې دا خو نشي اول به منټلی تیاروي ټرانزیشن پیریډ چېرته دی. نو دغې ورځې دا چې کومه افغان پالیسي دی دا پکار دی چې پوره ریتھنک وکړي. او ما زه دا نه منم چې دا به یوازې یو سایډ نه ته پالیسي نشي جوړولی دې سره به ته د پاکستان افغانستان سره بایلټرل ټاک به کوې دې کې به ته سفارت خانه هغه کوې خپل فارن افیرز خپل ډیپلومیټس خپل تھنک ټیک ایکس امبیسډر موجوده امبیسډر پاکستان او افغانستان ټول چې کوم غادي دوه سره سایډونه باندې کېنې دلته پولیټیکل پارټۍ پی ټی آی پاکستان بلوچستان نیشنل چې سره دلته پارټۍ دي دا ټولې د کینی په دې باندې د سوچ وکړي چې افغانستان په معاملې باندې به موږ مخته څه پالیسي وي او د افغانستان بغیر خپله پالیسي خو نشي جوړولی سره به هم خبره کې که نه. افغانیوں کے نکلنے کے معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی یہ شروع ہی سے ایک غلط اقدام تھا پالیسی تھی کہ جب یہ افغان مسئلہ پیدا ہوا کوئی سوچ سمجھ کے اس پہ ورک نہیں کیا گیا. ہم انہیں پناہ بھی دیتے لیکن انہیں کنفائن رکھتے یا ان کے لیے کوئی طریقہ کار رکھتے.
لیکن اس وقت جو غلطی ہوئی پھر وہ اب مہنگی پڑ رہی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ان کی جنریشنز یہاں پہ پیدا ہو چکی ہیں، وہ زیادہ افغان نہیں اب کہ وہ پاکستانی ہے، کیونکہ اسی سرزمین پہ وہ پلے بڑے ہوئے، تو انہیں بھی اس پہ بڑی تکلیف تو ہوگی۔ ظاہری بات ہے، کاروبار ادھر ہے، گھر ادھر ہے، پلے بڑے ادھر ہیں، اور عرصہ دراز سے مطلب 40-50 سالوں سے رہ رہے ہیں، تو کیا جو 40-50 سالوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو شہریت دینی چاہیے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جب انڈیا پاکستان آزاد ہوئے، پارٹیشن ہوئی، تو لوگوں کی بڑی مائیگریشن ہوئی جو انڈیا میں رہتے تھے پاکستان کی طرف آئے، وہ بھی اس لیے کہ ہم مسلمان تھے، ہمارا ایک کلچر تھا، پہلے ایک ملک تھا، اس میں ڈویژن آ گئی تو لوگ ادھر آ کے آباد ہوئے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ افغان جو کہ میں یہ اس سے بارڈر سے پار وہی لوگ ہیں، اور اس طرف بھی یہی لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک انسانی مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، جس کے حل کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے کوئی اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ نسل در نسل اب 3 جنریشنز ان کی یہاں پہ پیدا ہو چکی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی اتنے ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی دونوں ملکوں کو مطلب اس چیز پہ مطلب پاکستان کو یہی وہ موقف دیا ہے کہ شہریت دینی چاہیے جو افغانی پاکستان میں عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس مسئلے پر حالات یا جو تعلقات مزید بھی خراب ہوں گی؟ دیکھیں جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو موجودہ حکومت ہے افغانستان میں، یہ انہوں نے تو ادھر نہیں دھکیلے، ان کا تو وجود ہی نہیں تھا اس حکومت کا، یا یہ طالبان تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت جب افغان مسئلہ پیدا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا خالصتاً مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے پناہ دی، پھر انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے، وہ اس وقت انہیں عارضی طور پہ آباد اگر کیا گیا تو پھر واپس کر دی جاتی تو ان کی جنریشنز وہاں پیدا ہوتی، تو اب چونکہ انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی، اب وہ یہاں پہ بس رہے، اسی طرح کاروبار کر رہے ہیں جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں، پھر لوگوں کی انٹر میریجز ہو گئی ہیں، برادریاں بن گئی ہیں، رشتہ داریاں بن گئی ہیں، تو وہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں۔ حکومت کو اس فیصلے پر جو کہ افغانیوں کے نکلنا کا اس کا جو فیصلہ ہے، کیا پیغام دیں گے؟ میں تو حکومت سے یہ کہوں گا جی کہ یہ بڑا غمگین مسئلہ ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ کسی کو پہلے ڈسپلیس کیا گیا وہاں سے، وہ بھی جنگ جو تھی وہ نہ افغانستان کی تھی اور نہ پاکستان کی تھی، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسے بالکل کوئی اس طرح سے فیصلے جو کہ بغیر سوچے سمجھے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر یہ ایسے ہوا تو ان کی جڑیں تو اب ادھر بھی بن چکی ہیں، اور اپنے خوشی سے وہ نہیں چھوڑ سکتے یہ ملک، کیونکہ جو نئی جنریشن ہے اس کا تو ملک یہی ہے۔ پاکستان د افغانیانو د ایستلو په معامله باندې ستاسو نظر څه دی؟ جی ډېر غلط کار دی دغه، یقینا په دې کې موږ حیران یو چې پاکستان دا څه سوچ لري، ځکه چې ګاونډیان ځان نه بدځنه کول، بدګماني کول، دا په کوم منطق کې راغلی دي، یا کوم دنیا په کوم ملک کې داسې مثال شته؟ نو موږ د حکومت نه هم دغه مطالبه ده چې په دې پالیسي باندې نظر ثاني وکړي، خاص کر زموږ خیبر پختونخوا او بلوچستان دا دواړه صوبې د دې نه ډېرې زیاتې سفر کېږي، او دنیا نن دې طرف ته روانه ده چې هلته څوک انویسټمنټ وروړي نو هغه ته نیشنلټیز ورکوي، که نیشنلټي خرڅوي په پیسو باندې، صحیح ده که نه؟ او زموږ پاکستان دلته پیسې راوړي دي، انویسټمنټ موجود دی، هغې باوجود دوی افغانیان غواړي چې موږ ته دلته نیشنلټي میلاو شي، موږ دلته سیټل شو، خو بیا یې نه پرېږدي. سہولیت نه زه وایم چې نیشنلټي ورکول پکار دي دلته، هغوی چې 30 40 سال تېر کړل، ته به یورپ ته لاړ شه، هلته 15 کالو پس تاسو نیشنلټي میلاو شي، ته امریکې ته ورشه چې هلته انویسټمنټ شو کې، نو هلته فوراً تا دغه فیسیلیټیټ کوي دی. مطلب تنګول نه دی پکار، او دینه علاوه چې کوم عرصه دراز نه پاکستان کې دوی پاتې کیږي افغانیان، هغې ته شهریت ضروري ګڼئ؟ هم دغه خبره زه کوم که نه چې شهریت دې ورکړي، پاسپورټونه دې ورکړي، دلته دې سیټل شي هغه.
حکومت ته څه پیغام لرئ؟ تاسو تعلق د پی ټی آی نه دی. الیامین ګنډاپور صاحب چې کوم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا موقف هم په هغې حواله سره به تاسو اورېدلی. د حکومت په حواله سره ستاسو رایې څه ده او حکومت ته پیغام څه دی؟ الله چې کوم بارډر باندې خپل خلک موجود دي د هغې رایې دې واخلي، د هغې حالاتو مطابق پکار ده چې چېرته داسې قانون سازي وکړي، هغې مطابق پالیسي جوړه شي. که نه دا لکه غیر سنجیده پالیسیانې دي، غیر حقیقي پالیسیانې دي او دې کې مونږ کامیابي نشو موندولی. انډیا وګوره، مونږ اوس تږي یو چې انډیا مونږ ته څه نه څه لیفټ راکړي. تا ته به اندازه وي چېرته د انډیا کیلړیان راشي دلته نو مونږ دومره استقبال او پروټوکول ورکوو. یو وخت و چې دلته به د انډیا وزیر اعظم راتلو نو هغې خلاف به مظاهرې کېدې. اوس مونږ هغه ته خواست کوو، یعنې تږي ناست یو خو هغه راځي نه دلته. دا هغه تلخ حقایق دي چې مونږ په تر اوسه لکه په دې باندې سوچ نه دی کړی او د خپلو غلطیانو اظلام نه ده کړې. نن کشمیر باندې کشمیر ایشو باندې عالمي سطح باندې تا سره څوک ولاړ دي؟ زمونږ پاکستان فارن ډیلیګیشنز چې هغه فارن ته چې څوک سي کوم ډیلیګیشنز که هغې کې دوی کشمیر ذکر وکړي هغه ملاقات ته ټایم نه ورکوي. نو د مجبورۍ ورځ کشمیر ملکونو سره تعلقات ستاسو مخامخ دي، که افغانستان دی، که بھارت دی، که بنګلادیش یا چې کوم ایران دی؟ بالکل 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 دا ټولو سره تعلقات ښه اوس افسوسناک دي. تا نه د افغانیانو د ایستلو په معامله باندې ستاسو نظر څه دی؟ لکه د کوم حالات چې زه ګورم د افغانیانو 40 کاله په دې ملک کې زموږ سره وشول، په دغې ملک کې پیدا شوي هم دي. نو اول خو زه دغه وایم چې افغانیانو دلته چې کوم په پاکستان کې وخت تېر کړی دی، ټیک وخت یې تېر کړی دی، د کوم حالات چې دي اول خو د دوی ته دلته نیشنلټي میلاو شي. که چېرته کې نیشنلټي نه وي بیا پانه بعد دوی په ډېره قدرمنه په عزتمنه طریقه سره د دوی خپل وطن ته واپس کړی شي. نو چې موږ څومره پښتانه دي که د موږ کیپي حکومت نو دې ته هم پکار ده چې د دې سره موږ زیات امداد وکړو، نه کې دوی د موږ دوی په دې وطن کې کاروبارونه دي او په ډېر مختلف شیونه کې د دوی دغه خپل بزنس کاروبار چې روان دی. نو پکار ده چې د دې دپاره یو ښکلی هم قانون هم جوړ شي چې د دوی په دې ملک کې څومره کاروبارونه دي او څومره مفادات دي چې د دغې نه څوک ناجایزه فایده وانخلي. نیشنلټي چې کوم افغانیان د ډېر وخت راهیسې پاکستان کې میشته دي او دلته پیدا شوي هم دي، هغو ته نیشنلټي ضرور ګڼئ؟ بالکل ضروري دی، ځکه چې ته ټول دنیا کې وګورې دغه د دنیا قانون هم دی چې 40 کاله په کی ملک کې څوک 6 کاله 3 کاله په یورپ کې امریکا کې مطلب 8 کاله نه پس نیشنلټي ملاوي. پاکستان کې هم داسې قانون پکار دی؟ بالکل پکار دی. 40 کاله ډېر غټ کافي وخت دی. نو د ټول د دې څومره ژوند یې دی تقریبا دی په دې ملک کې تېر شه نو بالکل موږ دا وایو چې دوی ته د نیشنلټي ملاو شي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا الیامین ګنډاپور د افغانیانو د ایستلو په معامله باندې چې کوم د نیشنلټي خبره کړې ده د هغې په موقف باندې ستاسو رایې څه ده او بیا حکومت ته د افغانیانو د ایستلو په معامله باندې ستاسو پیغام څه دی؟ نو کوم چې کې پی کې حکومت الیامین صاحب چې کوم د موږ د کې پی کې حکومت هم دغه رایه ده چې دوی ته د نیشنلټي ملاو شي او د پکار هم ده. نو چې هغې موږ حمایت کوو هغه ټیک خبره ده د نیشنلټي ملاو شي. نو دغه ډېر کافي وخت زموږ سره په دې وطن کې دوی پاتې شوي دي نو دغه ټیک خبره ده. بالکل رسم رواج هر څه یو دي او بیا وفاقي حکومت ته پیغام څه لرئ؟ موږ وفاقي حکومت ته هم دغه پیغام ورکوو چې موږ هلته کې که وګورې رسم رواج مسلماني او پښتو په هغه سایډ باندې زیات پښتانه دي او په کې پی کې ټول پښتانه دي. نو په دا ټول شي نه چې وګورې څه زیات فرق موږ نه محسوسوو. نو موږ وفاق ته هم دغه مشوره ورکوو چې دوی ته دا نیشنلټي میلاو شي. نو مزید دغې خلکې د افغانیانو ذلیلول پکار نه دي او د دې سره به یو ډېر ښه پیغام هم لاړ شي، دغه تعلقات به هم ټیک شي او دا څه هم چې روان دي نو دغه په دې موږ ریاست د پاکستان په فایدې کې دي، په نقصان کې نه دي. افغانیوں کے نکلنے کے معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ بالکل جی دیکھیں جی جب تک وہ مہاجر تھے اور جب تک وہ مظلوم تھے ہم نے ویلکم کیا، ہم نے ٹھہرایا، ہم نے ان کو سب کچھ پیش کیا.
لیکن اب ان کی کاسٹ پہ ہم اپنی سالمیت کا وہ سودا نہیں کر سکتے، پاکستان کی سالمیت کا سودا نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں عرصہ دراز سے رہنے والے افغانی جو کہ 30 40 40 50 سال سے رہ رہے ہیں، کیا ان کو شہریت دینی چاہیے؟ دیکھیں ان کے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسرنز ہیں جی، ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے پیچھے ٹائز ہیں، تو بہرحال جو میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ شریف ہیں اور جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو انہیں دے بھی دینی چاہیے، لیکن مشکل سا ایک یہ بات ہے کہ اب جو ہمارے پاکستان کے اور افغانستان کے معاملات ہیں اس میں بہت بڑا کویشچن مارک ہے ان کی شہریت پہ۔ تو ان کا بھی گناہ ہے جو یہاں پہ عرصہ دراز سے رہنے والے ہیں، کیا وہ اب تک مظلوم نہیں ہے؟ ان کی پچھلی ٹائز کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اب جو جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور جو محب الوطن ہیں، جو پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہنا، ان کو تو کوئی ڈگ آؤٹ کیا جا سکتا ہے جی، لیکن یہ ہے کہ جی کہ ایک جرنل فارمولے کے تحت تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کا جو افغانیوں کے متعلق شہریت دینے کے متعلق بیان تھا یا اس کا جو موقف ہے، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں ہے، مطلب کہ وہ اب ہوتا یہ ہے کہ جی کہیں اپوزیشن اور کئی جو ہاٹ واٹر میں جماعتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی وہ سیاست کر رہی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان فرسٹ، ہمیں محب الوطنی کا ہمیں وہ پورا ثبوت دینا چاہیے، جو چیز بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے ہم وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ افغانیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں انہیں کہہ کے اپنے ملک جائیں، اگر پاکستان میں رہنا ہے تو جی کہ پھر وہ محب الوطن پاکستانی بنے، ادروائز اپنے ملک جائیں۔ وہ ہاتھ کی انگلیاں بھی برابر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی مطلب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی زیادہ تر جو افغانی اس طرح کی مختلف چیزوں میں آئی تھنک ملوث نہیں ہوں گے۔ دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ جو محب الوطن پاکستانی بن کے جو رہنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کو اپنی پرائورٹی سمجھتے ہیں، ان کے لیے گنجائش نکالنی چاہیے۔ پاکستان سے افغانیوں کے نکلنے کے معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت پرانا کیبنٹ سے پاس شدہ ہے، بلکہ میاں محمد نواز شریف کے دور سے یہ جو تھا، یہ لاسٹ جو ٹینیور تھا اس میں فیصلہ ہوا تھا، لیکن اس کو تو کافی اب ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی افغانیز نے جہاں جہاں ریفیوجی بنے یا ایران میں یا کسی بھی ملک میں، انہوں نے ایک کنفائنڈ ایریا میں ان کو رکھا، لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ ان کو آزادی دی، ان کو سپورٹ دیا، لیکن اب کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کی بات آ گئی ہے تو آئی تھنک اس چیز کو ہم ڈیلے اب نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر پاکستانی کا تحفظ اور ملک میں امن ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ افغانی پاکستان میں 40 50 سالوں سے رہ رہے ہیں، تو سیکیورٹی کا مسئلہ ابھی سے پیدا ہوا یا مطلب شروع سے ہی ہے؟ دیکھیں بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، لیکن انہی کی آڑ میں کئی لوگ ایسے ہیں جو پھر یہ نقصان پاکستان کا کرتے ہیں، تو جو رہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں وہ تو رجسٹر بھی کر رہے ہیں، ان کے ایک پروٹوکول کو فالو کریں گے، باقی جو واپس جا رہے ہیں ان کو ایزی ایکسیس بھی دے رہے ہیں اور ان سپورٹ کر کے واپس بھی ہے جا رہے ہیں، بڑے عزت کے طور پہ، جو باقی کسی بھی ملک میں ایسے پریکٹس نہیں رہی، لیکن پاکستان نے اپنی ہمیشہ ریفیوجیز کو سپورٹ بھی کیا اور سپورٹ کے ساتھ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ میم پاکستان میں جو کہ عرصہ دراز سے رہنے والے افغانی ہیں، کیا ان کو شہریت دینی چاہیے؟ جس طرح کے پاکستانی باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں، یورپ خاص کر امریکہ، کینیڈا یا مطلب UK، تو وہاں پہ 3 سال یا 8 سال یا 5 سال کے بعد نیشنلٹی ملتی ہے، یہاں پہ بھی ایسا سسٹم ہونا چاہیے؟ ایک تو ان کی اکانومی اور ہماری اکانومی میں بہت فرق ہے۔ آج فلسطینیوں کے لیے جب آپ نے یاد ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا تو اس نے ایجپشنس کو اور سیرینس کو کہا تھا کہ بارڈرز کھول دو اور یہاں پہ ان کو ہم بھیج دیتے ہیں، تو کسی نے مطلب کیا ادھر سپورٹ آئی تھی؟ تو ہمارے فائنینشیل برڈنز اور کنسٹرینس ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا تو پہلا فرض پڑتا ہے اپنے لوگوں کے اوپر، لیکن ہاں اگر جنہوں نے جتنے عرصہ گزرا آئی تھنک منسٹری جو ہے فیصلہ لے، کیونکہ اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتی۔ افغانیوں کے لیے میسج کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے افغانی اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پہ میڈیکل ڈاکٹرز کو سپورٹ کیا، یہاں پہ ان کو فری میڈیکل ایجوکیشن دی، وہاں ہسپتال بنائے افغانستان میں، تو یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں پڑوسی ممالک میں امن کے ساتھ رہیں، لیکن ہمیں اپنے ملک کو بھی اس امپورٹنس دینی ہے۔ مولانا صاحب د پاکستان چې کوم د افغانانو په حواله سره د ایستلو فیصله ده، ستاسو په نظر څه دی؟ موږ خپله نظر دغه ده چې دا فیصله غلطه ده، دغه د اوس وخت د خلق نه ده،
د 30-40 سال نه دلته کې راغلي دي چې کوم وخت هغه د حکومت په اجازه راغلي دي او باقاعده دلته کې د پاکستان شناختی باندې او ته جوړ کړی شوی دی او ته میلام دی دلته کې جایدادونه دي د وطن سره تعلق ته هلته کې دي ته ډېر مشکلات دي خپل کاروبار یې ځکه نشته خپل کونه یې ځکه نشته نو دومره په وجدي مینده دي ته ځکه حکومت ورکولو او د بیا د په جبري طریقې اصل د هغه ظلم دی نو پاکستان کې چې کوم د ډېر وخت راهیسې مشته افغانان دي یا پیدا شوي دلته دي کاروبارونه دي کورونه دي هغې ته نیشنلټي ورکول پکار ده پکار ده چې د ورکړي شي د ټوله دنیا دا رولز دي که نه چې دومره وخت تېر کړي نو هغې کې ورته نیشنلټي ورکړي مې ته میلاوي که نه په چا چې ورته میلاو شي بلکې زړه ته میلاو هم ده او بیا یې سل شي چې کومه دغه فیصله ده د ایستلو آیا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات ستاسو موجوده اوس مخامخ دي چې خراب دي نو د دې سره به نور هم خراب شي ډېر زیات به خراب شي ځکه چې دا د افغانستان ولا اصل باشنده خو د افغانستان دي او دا دوی ته مسله پټ پیدا کېږي دوی نه وروسته ته مسله پیدا کېږي هلته کور نشته هلته کې مځکه نشته هلته کې جایداد نشته نو هلته کې ټولو باید په حکومت باندې وي دې نه حالات خرابېږي نو پکار ده د حکومت ته پکار ده چې د دنیا د پالیسۍ سره سم دروي دته نیشنلټي ته میلاو شي بلکې وتی میلاو د دوی ته ځکه برقرار پاتې کړی شي پاکستانیان چې کوم د پاکستان نه بهر ته ځي هلته نیشنلټي ورته میلاویږي نو افغانیانو ته هم داسې پاکستان کې نیشنلټي پکار ده حکومت ته د په دې معامله باندې تاسو پیغام څه لرئ موږ په هم دغه د حکومت ته مهرباني وکړي او د اصول پاس لحاظ د وساتي د خلک ته نیشنلټي میلاو شي اور جبری طریقہ دا دی دانش یاستل ان کا افغانیوں کے نکلنے کے معاملے پر آپ کیا کہیں گے جی بہت بہت شکریہ دیکھیں جی میں اس بات پہ ہوں میں اس بات کے بہت خلاف ہوں کبھی یہ گڈ طالبان ہیں کبھی یہ بیڈ طالبان ہیں سب سے زیادہ پختون ہمارا ٹرائب ایریا اور ٹرائب ایریا کے بعد ہمارا جو ایک خارجہ پالیسی ہے افغانستان وہ بہت متاثر ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آج کی جو بحث ہے اپوزیشن الائنس کے حوالے سے آپریشن کے حوالے سے وہ یہی ہے ہم کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو انڈوس نہیں کرتے ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں اور دہشت گردی کو کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی پالیسی بنائے وہ آل پارٹیز کانفرنس بلا کر وہ ایسی پالیسی بنائے جو کانسٹنٹ ہو جو مثبت ہو اور سب کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور جو ہمارا پختون بھائی ہے ہم اس کو نہ بلوچ کو ہم ان کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں اس ملک کا سرمایہ ہیں کے پی کے میں رہنے والا ہمارا ملک کا سرمایہ بلوچستان میں رہنے والا ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور اگر کوئی ناراض ہے تو اس ناراض کو ہم مل کر منائیں اور اگر کوئی دہشت گرد ہے تو پھر ہم سب مل کر اس کا سر کچل دیں ناراض ہے تو کیوں ناراض ہے وجہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان کی مطلب گریونسز کیا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کا جو افغانیوں کے نکلنے کا معاملہ ہے جو فیصلہ ہے تو کیا آپ کے خیال میں جو عرصہ دراز سے پاکستان میں رہنے والے افغانی ہیں ان کو شہریت دینی چاہیے ہاں دیکھیں میری بات سنیں یہ ایک بہت نا سنجیدہ میٹر ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ان کو لے کر کون آیا اگر وہ آئے تو کتنے عرصہ دراز سے وہ یہاں پر رہ رہے ہیں اب ان کو اس اتنا عرصہ دراز میں رہنے کے بعد وہ یہاں پر کتنے انوالو ہو چکے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد ایک فیصلہ جو کرنا ہے یہ پارلیمانی کمیٹی کا نہیں فیصلہ ہو سکتا یہ آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اس میں کے پی کے کی نمائندگی بلوچستان کی نمائندگی ان کو آن بورڈ ہونا چاہیے وہ یہاں پر آئیں اور اپنی دلیل دیں کہ ان کو کیوں رجسٹرڈ ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے اور جس کی دلیل مثبت ہوگی اچھی ہوگی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ انفرادی طور پہ کسی کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے ہاں بات کا تعین ضرور ہونا چاہیے کہ ناراض ہونے کے بعد میں آپ سے ناراض ہوں تو مجھے یہ حق تو نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر بم چلا دوں گا یا میں آپ کو گولی مار دوں گا ٹھیک ہے تو اس بات کا تعین بھی ہونا بہت ضروری ہے جن لوگوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے ان کو معاف نہیں کرنا ان کو بھی سزا دینی ضروری ہے لیکن ہم کسی پختون کسی بلوچ کسی ٹرائب کو ہٹ نہیں کر سکتے دہشت گردی کی بات کی کہ جس نے بھی دہشت گردی کی ہے اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے گڈ بیڈ سے جن لوگوں نے مفادات حاصل کیے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان اس فیصلے کے بعد جو کہ آلریڈی تعلقات خراب ہیں مزید بھی خراب ہوں گے جی دیکھیں اگر ہم نے آج ان کے اوپر آپریشن مسلط کیا اس کا ری ایکشن آنا ہے
دہشت گردی جیسی لعنت کو مل کر روکنا چاہیے، اور اس میں ایک ہی بات ہے کہ اس کے کانسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے، اور وہ پختون اور بلوچ کو ملا کے بٹا کے پالیسی ہونی چاہیے۔ افغانستان کے آپ کے جو تعلقات ہیں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بہتر سمجھے، تو افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، ہمیں تو ان کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم مسلط کردہ فیصلے ان کے خلاف ہم استعمال ہوں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ آل پاکستان کانفرنس بلائے گی، جس میں ہم تمام جماعتوں کو بلائیں گے، اور یہی سوال ہم رکھیں گے، یہی کوشچن ہم رکھیں گے، اور اس کے بعد جو مثبت فیصلہ ہوگا، جو تمام اتفاق رائے سے فیصلہ ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن۔ حکومت کو کیا پیغام دیں؟ حکومت کو یہی پیغام دوں گا کہ ہوشیار ناخن لیں، وہ پاکستان مزید مشکل میں نہ گھسیٹے۔ پاکستان کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے نہ یہاں سے کہیں جانا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے، یہ ہمارے ماں باپ نے ہم نے ان کی قبریں یہاں پر ہیں، ہم نے اس وطن میں رہنا ہے، ہم نے اس کے فیصلے کرنے ہیں، کسی کو ہم اختیار نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے فیصلے کرے۔ پاکستان کا افغانیوں کے نکلنے کے معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کا افغانی بہت عرصے سے افغانی ہمارے پاس یہاں ہیں، اب وہ اپنا ان کا ملک جو ہے اس کو ان کا ملک جو ہے وہ جس طرح وہ طالبان کا حکومت ہے اس وقت، وہ ان کی الہی حکومت ہے، تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے پاکستان میں وہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ان کو اپنے ملک میں جانا چاہیے۔ اس فیصلے سے دونوں ملکوں کے درمیان جو مطلب تعلقات ہیں وہ مزید خراب نہیں ہوں گے؟ نہیں، کیوں ہوں گے؟ دیکھیں وہ ان کے لوگ ہیں، یا تو ان کے افغانستان کے لوگ نہیں ہیں، ہم پاکستانی کوئی ہوں گے تو ان کو اپنے کسی ملک میں باہر میں ہوں گے تو ہم پاکستانیوں کو بلا لیں گے، اپنے ملک کے لوگ تو واپس آئیں گے نہیں۔ پاکستان میں عرصہ دراز سے رہنے والے جو کہ کاروبار پیدا بھی ادھر ہوئے ہیں، پلے بڑے بھی ادھر ہیں، تو کیا ان کو نیشنلٹی ملنی چاہیے؟ دیکھیں ان کے حالات ایسے تھے نا، تو تب پاکستان نے ان کو اپنے پاس نا جو ہے یہ رکھا، تو آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ افغانستان کو احسان مند ہونا چاہیے نا، کتنا احسان مند ہوا ہے افغانستان، تو ہم نے جو اتنا بڑا احسان کیا ہے افغانستان کو ریئلائز کرنا چاہیے نا، یہ مسلمانوں کا یہ طریقہ کار ہے، شکریہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کا، تو یہ تو اب انہی کے لوگ ہیں اور وہ خود بھی جانا چاہیں گے اپنے ملک میں۔ پاکستانی جو کہ باہر جاتے ہیں امریکہ، یورپ یا UK، تو وہاں پہ نیشنلٹی کچھ سالوں کے بعد مل جاتی ہے، یہاں پہ بھی ایسا سسٹم ہونا چاہیے؟ وہ ان حالات کے تحت نہیں جاتے، یہ تو ایک جنگ کی وجہ سے ٹیمپریریلی وہ پاکستان میں آئے ہیں، ان کو بھی پتہ تھا ہم نے واپس جانا ہے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بہت صورتحال نہیں ہے، وہاں جو جاتے ہیں وہ تو ایک قانون کے ساتھ ان کو نیشنلٹی ملتی ہے، یہاں ہم نے کبھی ایسا قانون نہیں بنایا۔ افغانیوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میں افغانیوں کو ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ہمسایوں کی طرح، اچھے ہمسایوں کی طرح رہے، افغانی جو ہے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہمسایوں سے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں ہر ہمسائے سے، ایون میں چاہتا ہوں کہ انڈیا سے بھی ہم بیٹھ کے مذاکرات کریں اور وہاں بھی تعلقات دیکھیں ہر اپنے ہمسائے سے، کیونکہ ہمارے ریجن میں بہتر ہوں گے تو ہمارے ٹریڈ ہوگی، ان کے بھی فائدے میں ہیں ہمارے بھی فائدے میں، اور آپس میں یہ جو منسلک ہے نا، کنیکٹڈ ہمارا ریجن ہے، پورا سینٹرل ایشیا سے افغانستان سے رستہ جاتا ہے، تو افغانیوں کے میرا میسیج یہ ہے کہ وہ ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہیں اور پاکستان سے اچھے تعلقات رکھیں، یہ ان کے بھی فائدے میں ہے اور پاکستان کے فائدے میں۔ پاکستان سے افغانیوں کے نکلنے کے معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یار اتنا آپ نے اہم سوال جو ہے مجھ سے کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے جی کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، میں بھی، میرے آباء و اجداد بھی بیسیکلی وہیں سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کے انخلاء کا کوئی پروگرام بھی اگر بنایا جائے تو کوئی ایک ایسا مہذب اور عزتدارانہ بنایا جائے، جتنا ہم نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ ہماری معیشت میں انہوں نے کردار ادا کیا، یہ جو ہمیں فائدہ نقصان جو بھی ہوا ہے اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں عرصہ دراز سے رہنے والے یا 40-50 سالوں سے جو مطلب افغانی پاکستان میں پیدا بھی ادھر ہوئے ہیں، پلے بڑے بھی ادھر ہیں، کیا ان کو شہریت دینی چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے تو یہ بات کی ہے، دنیا کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ان کی جو ہے سرٹن جو لاز ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہاں کے شہری بننا چاہتے ہیں تو آپ بن سکتے ہیں، کئی پاکستانی امریکہ کے ہیں، یورپ میں ہیں اور برطانیہ میں اور باقی خلیج کے ممالک میں، میرے خیال میں خلیج تو نہیں، باقی جو دنیا کے ممالک میں جا کے بسے ہیں، تو ان کے تو ایک اصول قوانین ہیں، مجھے ابھی نہیں
نہیں پتہ کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون ایسا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ یہ جو قوانین ہے بہتا پانی ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے. جی قوانین اگر نہ بھی ہے تو ایسے قوانین بنانا چاہیے جو کہ 40-50 سال اس میں یہ بہت ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. تو اگر کوئی پاکستان کا شہری بننا چاہے اور اپنا سرمایہ یہاں لانا چاہے اور سرٹن جیسے انہوں نے یا ٹرمپ نے آج کوئی کارڈ شروع کیا ہے جی کہ اگر اتنے پیسے لے کے آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں, میرے شہری بنے, پیسے بھی لائیں, یہاں پہ جو میری معیشت کو مضبوط بھی کریں اور یہاں کے اگر قانون کے مطابق رہیں. تو اس طرح کے اس پہ سیریس ڈیبیٹ ہے. یہ فرسٹ ٹائم میرے خیال میں پاکستان میں یہ ڈیبیٹ چھڑی ہے. اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی, اس کے پروز اینڈ کان جو اس پہ ڈسکس ہوں گے, تو اس کے بعد لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات آپ کے سامنے ہے, تو کیا اس فیصلے کے بعد تعلقات مزید بھی خراب ہوں گے؟ دیکھیں جی, اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر تو جو ہمارے بھائی ہیں وہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہیں. تو ان کے انخلاء کے لیے میرا بھی ان سے یہ اس لحاظ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایک باعزت طریقہ جو ہے, ایک وہ مہذب طریقہ جو ہے, وہ ہیومن رائٹس بھی آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جو لوگ جاتے ہیں نا جی, تو ان کو بھی ایک طریقے اور سلیقے سے جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں جو مطلب کہ ان کے کاروبار ہے, جو ان کے گھر ہے, اور پھر مہینے میں یا 20 دن 25 دن میں یہ سب کچھ بیچ کے مطلب اس بندہ کوئی کر سکتا ہے اور پراپر ٹائم دینا چاہیے؟ نہیں, پراپر ٹائم دینا چاہیے. اس پہ پہلے تو پالیسی بننی چاہیے جی, اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ کیا جو ایسے لوگ پچھلے 55 سال سے 50 سال سے یہاں جو میرے 2 جنریشنیں جوان ہو گئی ہیں, ان کی شادیاں ہو گئی ہیں, انہوں نے پراپرٹیز خرید لی ہیں, کافی لوگوں نے کارڈز بنا لی ہیں. تو کیا اگر وہ یہاں رہنا چاہیں جیسے رہ رہے ہیں 55 سال سے, تو رہ رہے ہیں نا جی, تو اگر وہ پاکستان کے قوانین کے مطابق بھی رہ رہے ہیں, اگر وہ یہاں پہ انہیں پراپرٹی خریدنی ہے, تو اگر وہ ایک طور پہ تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. اور سیکنڈلی جو انخلاء والا ایشو ہے اس پہ بھی ایک مہذب طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. پاکستان سے افغانیوں کے نکلنے کے معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, افغانی ہمارے بھائی ہے, افغانی ہمارے بھائی بھی ہے, اور ان کے ساتھ ہمارے ٹریڈیشنل وہ اتنے روایات ہماری ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہماری ثقافت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دیکھیں, آپ پاکستانی, آپ اگر انگلینڈ میں جاتے ہیں, آپ US میں جاتے ہیں, تو وہاں قانون کے تحت آپ کو شہریت دی جاتی ہے. تو کیا افغانیوں کو پاکستان میں شہریت کے لیے قانون موجود نہیں ہے؟ قانون موجود ہے. اس قانون کے تحت وہ یہاں سے رہ رہے, 50-60 سالوں سے رہ رہے. اس ملک نے ان کو شناختی کارڈ دیا ہوا ہے, اس ملک میں ان کی کاروبار ہے, اس کو شہریت دینی چاہیے. اور ان کے خلاف کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے. شہریت ضروری سمجھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ عرصہ دراز سے جو افغانی پاکستان میں رہتے ہیں, پلے بڑے یہاں پہ ہوئے ہیں, جو کہ مطلب 40-50 سال سے مطلب زیادہ عرصہ ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں پاکستان میں, تو شہریت کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کو دے دیں؟ دیکھیں, یہ ایک انٹرنیشنل لا بھی ہے. ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے شہریت کا, جس طرح پاکستان میں بھی ہے. تو پاکستان میں یا انگلینڈ کی شہریت آپ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, سارے 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی وہاں پہ ہے. US میں آپ جاتے ہیں, آپ کی خواہش ہے کہ ہمیں US کی شہریت ملے, سب پاکستانیوں کی خواہش ہے. اگر افغانی یہاں پہ آتے ہیں اور ایک قانون کے تحت وہ شہریت کلیم کرتے ہیں, تو کیوں نہیں دیتے آپ؟ افغانیوں کے نکلنے کے معاملے پر دونوں ملک کے درمیان تعلقات مزید بھی خراب ہوں گے؟ دیکھیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے, تعلقات خراب نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں, افغانستان تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ 50-60 سال سے حالت جنگ میں ہے, اور اس کی اکانومی کو اپنی اکانومی کے ساتھ پھر کمپیئر کریں. اس کی ابھی کی امن و امان کی صورتحال اپنے ملک سے کمپیئر کریں. آپ سپر پاور ہے, آپ 70 سال سے آزاد پھر رہے, اس ملک میں آزاد ہوا ہے یہ ملک, تو آپ یہ ان چیزوں کو کمپیئر کرنا. کیوں نہ ہم افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کریں, کہ بہت ہی آسان ہے. عمران خان کے دور میں ہوا تھا نا, ہم وہاں سے زرعی مبادلہ کما رہے تھے نا, وہاں تو ملک کا فائدہ ہے نا. تو کیوں نہ ہم ان چیزوں میں پڑے رہے کہ یار ان کی نکالو, ان کے ساتھ ہونا چاہیے, ان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے. وہ ہمارے سارے ثقافتی اقدار ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ ہمارے بھائی ہے, یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, وہ پختون ہیں, ہم بھی پختون ہیں, ہمارے ثقافتی اقدار ہے. تو میرے خیال میں ان کو موقع دینا چاہیے شہریت کا, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی موقف آپ نے سنا ہوگا, اور ساتھ ساتھ حکومت کو افغانیوں کے نکلنے کے معاملے پر آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے, ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں, کیونکہ اس ملک کی ترقی میں افغانیوں کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اس ملک کی اکانومی کی بہتر بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دیکھیں, اگر آپ کی پاس کوئی میکینزم نہیں ہے, آپ کے پاس ان کی ٹیکس کلیکشن کا کوئی میکینزم نہیں ہے, تو ان کے اوپر ٹیکس لگائے نا, ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں, پاکستان کے خزانے میں جمع کریں. اگر آپ کے پاس میکینزم نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کو نکال دیں. تو 50 سال سے آپ ان کے نام پہ پاکستان میں پیسہ آتا ہے. افغان کمیشنریٹ کس نے قائم کی ہے؟
ان کی مدد کے لیے قائم کی ہے نا. پیسہ تو وہاں آتا ہے نا, ان کے اوپر لگانے کے لیے آتا ہے نا. تو اب اگر ان کی اہمیت وہ نہیں رہی تو آپ ان کو نکالیں گے. 50 سال سے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کی شہریت دینی چاہیے اس ملک کی سٹیزن شپ. پاکستان د افغانیانو د یستلو په معاملې باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنیادی طور باندې دا افغانان چې تو ګوره په ټوله دنیا کې دي, د افغانانو که بالفرض ایلیګل دي نو د هغې موږ ملګرتیا نه کوو. باید دي چې هغه چې کوم دی که نه په لیګل طریقې سره که په عمل کې پراته وي و دوی اوسیږي نو ډېره ښه ده. ایلیګل خلکو ملګرتیا موږ هم نه کوو. خو که د سیکورټي په وجه باندې دوی چې کوم دی که نه افغانان وباسي نو په دې کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دوی سره په دې فیصله کې شامل نه دی. هغه افغانیان چې د ارث دراز نه 450 کالو نه پاکستان کې میشته دي او دلته کاروبارونه کورونه دي پیدا شوي هم دلته دي, هغې ته نېشنلټي ورکول پکار ده؟ ضروري خبره ده. دا د دوی بنیادي حق دی چې د سترګې دلته کلو کړي دي, پیدا شوي دلته دي, کاروبار دی, نو باید دي چې هغوی له نېشنلټي ورکړي. دا ټوله دنیا کې پاکستانیان پراته دي, هغوی له هم نېشنلټي میلاویږي. زموږ خل روان دي دا ظلم او زیاتې دي په د عمل کې ختم کړي. د کومې ونې چې تنه نرمه وي د هغې شاخونه ډېر زیات وي او چې کومې سخته وي هغه صرف او صرف یو تنه لري, نور څه نه لري. لہٰذا دا ملک دی او دا په اسلام په کلا باندې مشهور دی, دا په لا اله الا الله محمد رسول الله ذات شوی دی. لہٰذا افغانیانو سره ظلم مه کوي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور چې کوم د افغانیانو د نېشنلټي په حواله سره بیان دی هغې تاسو مطلب تایید کوئ او دې نه علاوه پاکستان چې کوم موجوده حکومت دی د افغانیانو د ایستلو په معامله باندې ورته پیغام څه لرئ؟ ګوره د دې نه مخکې وزیر اعظم عمران خان هم مخکې اعلان کړی و چې دوی ته د نېشنلټي ورکړي. د وزیر اعلی که همدغه فیصله وي موږ یې تایید کوو. او د افغانیانو باید دي چې افغانیان د دې ملک دپاره یو کردار ادا کړي, د امن دپاره کردار ادا کړي, د پاکستاني شهري غوندې کې دلته اوسه ځان لکه بلد کړي. که بالفرض دوی نه حالات خرابېږي نو دا مناسبه خبره نه ده. دا د دوی همدغه شانتې د پښتنو خاوره د دوی خاوره ده. په دا خاوره باندې موږ دا د موږ مېلمانه دي. تر کومه پورې چې موږ د میلمه په حیث باندې دا دلته وسولی شو د دوی ملګرتیا به کوي او کوو. خو دوی د ملک دپاره یو ګامونه اوچت کړي د دوی د کاروبار ښه کېدو دپاره, د دوی د حالات چې خراب دي په دې کې چې کوم ملیټن دي یا دوی په نظر کې دي یا دلته شر خوښې دي, باید دي چې د هغې نشاندهي وکړي او هغه د دې ځای نه خوا کړي. پاکستان سے افغانیوں کے نکلنے کے معاملے پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ پاکستانیوں کا ملک ہے, جس نے اس ملک میں آنا ہے وہ ویزے کے ساتھ آئے. ویزا ختم ہوتا ہے تو واپس جائے, ویزے کو ایکسٹینڈ کرائے. یہی طریقہ کار ہے پوری دنیا میں. ہم اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ سعودیہ میں یہ ایک ایشو آیا کہ ہم کچھ افغانیوں نے پاکستانی پاسپورٹ بنایا اور وہاں جا کے وہ کرائم بھی کرتے تھے, وہ چوری بھی کرتے تھے, مختلف اس میں تھے. تو کس کا نام بدنام ہوا؟ پاکستان کے. تو مجھے آپ بتاتے پھر فیصلہ کیا کیا جائے. یہی فیصلہ ہے جو بھی ہم بھی جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ویزے کے ساتھ جاتے ہیں, ویزے کے ایکسٹینشن کے ساتھ جاتے ہیں. ویزا ختم ہوگا تو واپس آ جائیں گے. تو اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے. اب وہ افغانی ہیں تو وہ افغانستان میں دیں گے. ہاں پاکستان آئیں وہ کاروبار کریں لیکن ویزے کے اوپر. پاکستان میں جو عرصہ دراز سے یا 40-50 سالوں سے رہنے والے افغانی ہیں ان کو شہریت دینی چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو جو سعودی عرب والی بات بتائی, یہ ایشو چھوٹا ایشو نہیں ہے, بہت بڑا ایشو ہے. کچھ ملک بین کر دیتے ہیں, وہ ہوتے افغانی ہیں لیکن وہ پاکستانی کے زمرے میں آتے ہیں اور باقی پاکستانی بھی سفر کرتے ہیں. تو جو دیکھیں اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے, اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے کہ جن کی تیسری نسل ہے اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں کہ کیا یہ میرے خیال سے یہ کمیٹی اس کو زیادہ اچھے ریفر کر سکتی ہے یا اسپیکر سے بندہ بات کرے کہ ہم اس کے اوپر کیا کام کر سکتے ہیں. شہریوں کو جس طرح کے ٹائم دیا گیا کہ اتنے ٹائم میں آپ لوگوں نے نکلنا ہے اور کاروبار یہاں پہ ان کا مطلب بہت کچھ ہے, تو اتنے عرصے میں کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ پیچھے دیکھیں تو اس پہ کبھی عمل درآمد ہوا نہیں. تو آج نہیں تو کل کسی نے یہ سٹینڈ تو لینا تھا. جو آپ نے بات کی کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا آج آخری دن ہے, آج رات 12 بجے تک آپ نکل جائیں. ایک ٹائم فریم دیا گیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ویزے کے اوپر چلے جائیں نا. انہوں نے گھر بھی بنائے ہوئے ہیں, ان کے یہاں پہ وہاں پہ بھی ہم نے ویزاز تو نہیں بند کی. کیا اگر افغانیوں کے ویزا بند کیے تو پھر آپ کا یہ سوال بنتا ہے کہ ہم نے ان کو راتوں رات کہا ہوگا کہ آپ چلے جائیں. ہم نے ان کو کہا پاکستان میں رہنا ہے,
تو سیکنڈ سٹیزن کے شپ پہ رہنا پڑے گا، فرسٹ اور پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر نہیں وہ رہ سکتے. د پاکستان د افغانیانو د ایستلو په معامله باندې ستاسو نظر څه دی؟ ګوره چې زموږ په دې باندې ډېر کلیر سټانس دا دی چې افغانستان کوم هغه چې کومې لیګل دي خو تاسو باسلی شئ، ټیک دی، خو تاسو هغې له څه تقریبا 40-45 سال دلته هم ساتل، دلته مو ورسره خپله نوړی تقسیم کړه، خپل ځایونه مو ورسره شیر کړو، ډېر په مینه مو ساتل. نو د افغانستان دا مسله ډېر احتیاط سره هینډل کول پکار دي. اوس افغانیان تاسو 40-50 کاله وساتل، اوس ورته تاسو وایي شابه وځئ، نفرت سیوا کوئ، مشکلات سیوا کوئ، د هغې خلکو دلته رشتې دي، تعلق دی، تونو ټایم یې د 3 جنریشن یې دلته وشو که نه، یو سینیور بیا بلای نوی جنریشن یې راغی دلته. نو ډېر کیر سره هینډل کول پکار دي، نه که یو بلیټنټ سټیټمنټ ته ورکړي چې بس کډه ونغاړه او بته ځه، داسې نه کېږي. دلته پیدا شوي بیا وړوکي نه استروالی او بیا چې کوم نیشنلټي ده هغه پکار ده، ضروري ده. بالکل ګوره ټوله دنیا کې ده، ته به دا خلک ځان ته رانږدې کوې، ته به دوی له خپل یو سپیس ورکوې. اوس افغانستان ته کم خلک چې دلته پیدا شوي ده افغانستان ته به څنګه ځي؟ سره افغانستان ټیک ده چې بیک ګراونډ یې دی، خو هغې خو افغانستان سره هېڅ افیلیشن پاتې نه شو. نو ته هغې کې یو نفرت اچوې، یو بل طرف ته ډایورټ کې بجای ردی هغه خلک سپیشلی خیبر پختونخوا خلکو سره تاسو کېنئ، بلوچستان خلکو لیډرشپ سره تاسو کېنئ، هغوی واورئ چې د هغوی د دې په باره کې چونکې دوی سره اوسېدلي دي، په کلچر باندې په معاملاتو باندې پوه دي، د هغوی نه رای والی یو کنسنسس ډیولپ کړئ. نو د دې فیصلې نه به نور هم خراب شي، نو د ذمہ دار به موجوده حکومت وي. اوبویسلی ګوره موږ سره خو اختیار نشته، عمران خان خو حکومت کې نه دی، تحریک انصاف حکومت کې نه دی، موږ سره خیبر پختونخوا حکومت دی. هغه خلک په پنجاب کې نه اوسي، یا خلک په سند کې نه اوسي، هغه خلک یا بلوچستان کې اوسي یا خیبر پختونخوا کې اوسي. د هغې ټول خلک د 40-45 سال نه دلته اوسي، هغې سره زموږ ټریډ یو چلی لګیا دی اوور د ایرز. د هغې سره یو نفرت سیوا کولو جوړول نه بهتر دی چې ته هغې سره په مینې محبت باندې په طریقه باندې خبرو کې کوم ستا ریزرویشنز دي. بالکل زما لپاره پاکستان امپورټنټ دی، نمبر 1 باندې پاکستان دی، د پاکستان سیکیورټي ده، د پاکستان تحفظ دی، خو هغې دپاره عقل سره فیصله کول دي که نه. لکه هر چا سره ته زور کې زور ریاکشن، بیا زور نقصان خلکو دی، نقصان د پاکستان دي، کورونه دي خلکو، داسې په یو لږ ټایم کې مطلب لږ دا نه مناسبه فیصله ده، انساني حقوق خلاف ورزي ګڼئ. او دې نه علاوه حکومت هم په دې معامله باندې میسج څه دی؟ حکومت ته دا دی چې تاسو خیبر پختونخوا ګورنمنټ انګیج کړئ، خیبر پختونخوا د پولیټیکل پارټو لیډرشپ انګیج کړئ، ټول پولیټیکل پارټي انګیج کړئ، د هغې نه رای والی یو کنسنسس ډیولپ کړئ، دلته نه یو جرګه ولېږئ افغانستان حکومت پسې او هغې انګیج کړئ. ګوره دیوال سره مه لګوئ، تاسو په افغانستان سره سختی کوئ. هغې اور انډیا خارجه منسټران په دوبۍ کې میټینګ وکړو، ای کاروبار شروع کوي، هغې نور شیزونه شروع کوي، ته په زور افغانستان پوش کوې ټوورډز انډیا. لکه کوم د عقل والا کار کوی لګیا یې، بجای ردی چې تا ځان نه لرې کړې، دا دونه غټ بارډر دی، دونه خلک دی، دونه حساب کتاب دی، پکار دی چې عقل والا فیصله وکړي، ځان ته رانږدې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ستا سوال دی، نو مونږ خو دا وایو چې پاکستان کم از کم د افغانستان چې کوم خلک دلته راغلی دی او هغه دلته کې اوس آباد شوي دي، نو په داسې طریقه ټیک ده چې د هغوی خپل ملک دی، زموږ خپل ملک دی، هغوی دلته کې د مهاجر په کارډ باندې وخت تېروي، خو چې کوم خلک دلته کې باقاعده ریګولر هغوی کارډونه اخیستي دي او هغوی ته چې دی نو دلته ویزه میلاو ده، نو پکار ده چې هغوی سره ګزاره وکړي. پاتې شوه چې کوم دی نو د په خاص مثلا د پښتنو خبره مونږ ته کوو چې لر او بر چې مونږ یادوو چې یو پښتون نو یو افغان، نو افغان د هغه ځګي ده او زمونږ ټول تقریبا قومیتونه یو شانتې دي. هلته مطلب چې کوم قومیتونه آباد دي هغه ټول هم په دې راغلي دي او دلته آباد دي. نو په دې وجه باندې موږ دا وایو چې افغانستان سره ښه تعلقات پکار دي، د افغانستان سره ښه رولي پکار ده، د افغانستان مفاداتو خیال پکار دی، ځکه چې افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې به امن وي، که افغانستان ترقي کوي نو پاکستان به هم ترقي کوي. دا زموږ د وخت نه او دغه ده او زموږ د باچا خان د وخت نه، اسفندیار ولی خان صاحب د خان عبدالله خان صاحب د وخت نه زموږ د آواز دی چې یاره تاسو مترقي افغانستان نه بغیر مترقي پاکستان سوچ نشي کولی او پر امن افغانستان نه د پر امن پاکستان سوچ نشي کولی. نو په دې وجه باندې موږ دا وایو چې د هغې سره داسې تعلقات وساتلی شي، ځکه چې موږ کم یو ولې موږ بل خلکو له موقع ورکوو، نور خلکو له چې هغه راشي زموږ په دغه کې مداخلت وکړي.
مونږ خدا وایو چې د افغانستان په صورتحال باندې دا غځي کې په حالاتو کې مونږ له مداخلت نه لري پکار د هغوی په حکومت کې مونږ له مداخلت نه لري پکار او هغوی به خامخا بیا نه کوي ځکه چې ته پردي کور ته څنګه چې تا هغه مشهوره د هغوی مقوله وه چې ته پردي کور ته کاڼي ورولې نو هغه به تا له ګلدسته به نه رالیږي هغه به هم راولي بیا مطلب دا دی چې د افغانستان او د مونږ د پښتونخوا خصوصا داسې معاملات دي چې هلته چې کوم دی هغه پرنجی وکړي نو نږدې دلته پرېوځي دا را نږدې او اوس خو دا شی ډېر زیات لرې پورې د بلوچستانه پورې او دا پنجاب او سیند ته هم راخورېږي وخت کې هم دا خبره شوه نو موږ دا وایو چې د هغوی سره ډېر په طریقه باندې ډیل کول پکار دي او د هغوی خیال ساتل پکار دي پاکستانیان چې کوم د ملک نه بهر یورپ یا نور کنټریز ته ځي نو هلته کې ورته فوري مطلب 2 3 4 5 سال کې نیشنلټي ملاویږي داسې سیستم دی داسې قانون پاکستان کې هم پکار دی او دا خو بالکل دا خو لکه زه خو یم چې دا پکار ده بیا دا هغه څنګه چې په هغه طریقه راځي او هلته بیا اوسېږي او پاسپورټ بیا دغه کې ګرین کارډ والي بیا د هغې نه پس پاسپورټ شریعت نیشنلټي میلاویږي نو د هغوی دغه بعضې ملکونه لکه سعودي عرب دی هلته د 50 کاله تېر کم تا ته نیشنلټي نه درکوي یا داسې امارات شو مکمل داسې یا نور ملکونه شو نو زما خیال دی چې په دې باندې خو د ملک د پالیسۍ مطابق خبره پکار ده فیصله مطلب حکومت کړې ده نو آیا د ستاسو په خیال باندې موجوده هم تعلقات افغانستان پاکستان ترمنځ خراب دي نو دینه به نور هم خراب شي بالکل موږ خو دا وایو چې یاره تاسو د پاکستان د افغانستان سره ښه تعلقات په دې وجه باندې داسې په دې طریقه باندې خلک وباسئ نو خامخا به هغوی ته درد رسي هغوی ته به ځکه چې دا خلک چې هلته لاړ شي هغوی به څه کوي وکه هلته کې د هغوی کورونه دي د هغوی دلته کې کاروبار دی د هغوی روزګار دی هغوی دلته سبقونه ویلي دي هغوی دلته دې محنت یې پاکستان کې کړی دی دا د کرکټ ټیم چې دی دا هم د شایباغ د پېښور نه جوړ شوی دی او نن په ټوله دنیا کې لوبه کوي نو موږ دا وایو چې دومره وخت تېر شوی دی نو پکار چې بیا ورسره په طریقه باندې ډیل وکړي حکومت ته د افغانانو د ایستلو په معامله باندې ستاسو میسج څه دی زمونږ میسج دا دی چې بس حکومت ته پکار دا دی چې هغه دې وخت کې بالکل دغه نه صبر نه کار واخلي ډېر په طریقه باندې ټیک ده د هغوی خپل ملک دا نه دی خو بیا هم مطلب دا چې چونکې زمونږ یو شان قومیتونه دي یو شان حالات دي یو شان خلک دی یو تمدن دی یو تهذیب دی نو موږ دا وایو چې داسې سختي ونه کړی شي چې هغوی ته پې درد ورسي یا نقصان ورسي کتونکو پاکستان نه د افغانانو د ایستلو په معامله باندې د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی هم وویل چې د افغانانو د ایستلو چې کومه فیصله ده په هغې باندې دوباره د نظرثاني وکړی شي